اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے دوست دل دے تھوڑا بیمار نے، تکلیف ہے، خالق کائنات انہوں نے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات ایک مرتبہ سارے حضرات پڑھ لیں۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دل میں ہے کہ حضرت ساڑھے 7ویں امام اور 9ویں معصوم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ چاجدہ نذرانہ عقیدت ہے۔ ساری دنیا معصومہ تو واقف نہیں، لوگ حکمرانہ تو واقف نہیں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام تو لے کے مہدی علیہ السلام تک وہ ساڑھے ہادی نے جنہاں نو اساں رسالت مآب دے وصال تو بعد فوراً ترتیب نال اپنا ہادی تسلیم کیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس تو بعد آخری حضرت مہدی علیہ السلام وہی تشریف لے گے۔ یہ ساڑھے ہادی نے، انہاں دیاں تاریخاں آمد دیاں بھی سانوں یاد نے، انہاں دے وصال دیاں، انتقال دیاں، شہادت دیاں تاریخاں بھی سانوں یاد۔ میرے محترم سامعین، ہر بندے دا حق ہے کہ اپنے ہادی دے متعلق کچھ نہ کچھ بیان کرے۔ وہ بیان کرنے واسطے سانوں بلایا جاتا ہے، اساں کچھ نہ کچھ بیان ضرور کرنا ہے، لیکن کچھ چیزاں نے جڑیاں اساں لوگاں واسطے بیان کر رہی ہیں، کچھ چیزاں نے جڑیاں اپنے واسطے بڑیاں ضروری ہیں۔ لوگاں نوں میں دلائل دے کے منوا دیاں گا انشاءاللہ کہ ایسا ہادی اور کوئی۔ وہ میرے فرائض شامل ہے کہ تساں مینوں بلایا اس واسطے بھی کہ میں ضرور کچھ نہ کچھ بیان کراں قرآن و حدیث دے مطابق کہ جنہاں نوں اساں ہادی منیا ہے وہ کمال نے، وہ ہیں ہی کمال، انہاں نوں زوال نہیں۔ وہ اساں دلائل دینے نے، قرآن چو دینے نے، احادیث چو دینے نے، وہ دے اساں لطف ہی لینا ہے۔ لیکن جڑے بندے ہادی تسلیم کر چکے ہیں، کچھ فرائض ساڈے تے نے، وہ میں پہلے عرض کر دیں۔ پہلی گل تے وہ جنہیں سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پڑھی ہے، جنی کو پڑھی ہے، کم از کم اس انسان تک گل پہنچ جانی چاہیے امام دی سیرت پڑھن تو بعد۔ اگر دین دی خاطر اولاد تو دوری کرنی پوے تے قبول کر لینا سنت موسیٰ کاظم۔ دوسرا حضور دا لقب کاظم، کاظم دا معنی غصے کو پی جانے والا۔ یہ مطلب ہے کہ جڑا انسان حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنا ہادی تسلیم کرتا ہے، آج کے دن دے حوالے نہ وہ حق بنتا ہے کہ وہ کم از کم آج تو بعد اپنے غصے تے قابو پان دی کوشش کرے۔ بھئی ہادی جو کاظم ہوئے تے بندے نو غصے تے قابو پان دی کوشش تے کرنی چاہیے، کیونکہ سیرت پڑھن دا مطلب ہے کہ تو اسی استفادہ کی کر رہے ہیں۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز میں بیان کر دینا، وہ دو گلاں میں کر دیتا ہوں۔ تیسری گل ہے کہ پوری دنیا واقف نہیں، آج رات تو بھی واقف نہیں، کل دن تو بھی واقف نہیں، معمولات دے مطابق کام ہوتے رہن گے، دکانیں کھلتی رہن گیا، بندے شادیاں باراتاں تے جاندے رہن گے۔ کیوں تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے کہ کدی شہادت ہے؟ کیوں تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کون نے؟ کیوں؟ میں اس کیوں دی وجہ آج دی مجلس پڑھنا چاہتا۔ میں سمجھنا کہ جنہاں اہل بیت اطہار نبی دے دتے ہادیاں دی معرفت نہیں، دراصل اس بندے نوں اپنی معرفت نہیں۔ میں اپنے خیال واسطے دلائل عرض کر دینا، میں اپنے خیال نوں محکم کرنے واسطے دلائل عرض کر دینا، کیونکہ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ میرے مولا کا فرمان، تو مشہور فرمان سنیا ہوئے گا۔ یہ کی مطلب ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ مطلب ہے کہ جس بندے نے اپنے آپ کو نہیں پہچانیا کہ میں کون ہاں، کی ہاں، کیسا، وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ رب کی معرفت حاصل کرنے واسطے بھی اپنی معرفت بڑی ضروری ہے۔
بندے بڑے بڑے وڈیاں تھاواں تے ہاتھ پاندے نے معرفت واسطے، یہ بندہ سب تو پہلے اپنی معرفت حاصل کرے۔ اچھا عارف آندے نے کہ بندہ معرفت رکھنے والے کو، پہچان لینے والے کو، جڑا پہچان لوے نا کسی نے انہوں عارف آندے۔ سلطان اور عارف ہون تے اگلی گل ہے نا، عارف انہوں آندے نے جڑا کسی نے پہچان لوے، عارف معروف جو پہچانا جائے، عارف جو پہچانے۔ یہ بندے اہل بیت دی معرفت تو پہلے کدی اپنی معرفت حاصل کر لینا، اپنے آپ نو پہچان لینا۔ لو جی اہل بیت نو پہچاننا الحمدللہ بالکل آسان ہو جائے گا، شرط یہ کہ بندے اپنے آپ نو پہچان۔ اپنے آپ نو کیویں پہچاننا؟ اچھا اپنے آپ نو بندے جانن، اپنے آپ نو پہچانن۔ اصل گل پتہ کی جی، سارے بندے اپنے آپ نو جاندے نے، مندے نے۔ میں اپنے آپ نو جاننا مندا میں نہیں، تسی بھی اپنے آپ نو چنگی طرح جان ہو لیکن مندے تو نہیں، جو کچھ اسی ہے وہاں اسی مندے ہی نہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے تو کتے رہ گیا، اسی کلے بھی ہوئیے تو نہیں مانتے، کلا بھی بندہ ہوئے۔ مینوں پتہ ہے نا جی میری ساری زندگی کیویں دی گزرتی ہے پئی، کیویں دی گزری ہے، میں اپنے کو جان، تسی سارے اپنے آپ کو جانتے ہو، مندے بندے نہیں۔ چلو جنہ کو قرآن منواتا ہے اج من کے اٹھنا جی مہربانی، جو قرآن منوائے وہ من کے اٹھنا۔ ترے گلاں نے جڑیاں قرآن منوائیاں نے وہ انشاءاللہ میں منوانیاں نے، مننی بھی ہے تو منوانی بھی، اس قرآن دی برکت نال، قرآن دی برکت نال قرآن نو ضامن دے کے سادات بیٹھے نے، مومنین بیٹھے نے، میں بھی ماننا تسی بھی منو۔ بہتر ہے کہ سنی بھی من جان، اہل حدیث بھی من جان، دیوبندی بھی من جان، کیونکہ قرآن کلیا شیعہ واسطے نہیں آیا، قرآن کائنات واسطے ہدایت بن کے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماندہ پہلی گل جڑی منن والی ہے وہ من جانی چاہیے۔ اللہ فرماندہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں یہ بچ، تسی آکھو گے تو میں بھی بیچی ہوں، اما تو آکھو ساڑھے والے اشارے کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم، اے لوگو میں نے تمہیں ماؤں کے بطنوں سے اس عالم میں دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ منن جی بندے من جان گے تو اگے چلیں گے۔ جن والے بندے من گئے ویکھو میں ایک اعلان کیسا کرنا، بہت شکریہ بابا جی، اعلان ایک کرنا چاہنا بڑا خوبصورت۔ پہلے بندے من جان کے جدو ماواں چو اسی دنیا تے آئے ہیں کچھ بھی نہیں سن جانتے، اور تیوے قرآن تے میرے دو ہاتھ نے کہ جو کچھ نہ جانتا ہو اسی کو جاہل کہتے ہیں۔ مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے، پوری دنیا دے بندے ماں دے بطن چو جدو دنیا تے آئے نے ادو جاہل سن، کچھ بھی نہیں سن جانتے۔ اے وے اپنی معرفت، اپنے آپ کو پہچانو نا، میں جو من گیا تسی بھی من جاؤ کہ جاہل پیدا ہویا۔ جس بندے نوں نہیں پئی پسند آؤندی گل کہ میں جاہل پیدا ہویا سا، وہ اپنے پہلے گواہ کو پوچھے تو بندے دے پہلے گواہ وہ دی اماں ہے، انہوں پوچھے اماں جدو آیا سا میں کڈا کو سیانا سا، وہ تینوں دسے گی کہ تو ایڈا سیانا سا، اپنے پیشاب ہاتھ پا کے پھر اپنے منہ ول کھڑن لگتا سا، وہ تے میں کول موجود سا جڑا تیری ہاتھ پھڑ لیندی سا۔ اس اللہ نو چک جانا چاہیے جس ایک لمحے واسطے بھی بندے نو بغیر ہادی تو نہیں رکھے۔ مولا جی تو انہوں جزائے خیر دے وے، خالق کائنات نے پہلا ہادی ماں نو بنا کے بھیجیا۔ بابا جی وہ ایتھوں پھڑ دیئے، یہ پہلا ہادی ماں ہے جڑا پلید ہاتھ منہ چی نہیں جان دیندی، سارا دین تے ایک پاسے رہ گیا، تینوں قرآن دا نا ہی من جا، ہادی ہندہ ہی ہوئے جڑا پلیدیاں تو بچا لے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، ہادی کیا ہی انہوں جا سکتا ہے جڑا انسان نو پلیدیاں تو بچا لے۔ یہ مطلب ہے سارا مجموعہ میرا مہربان من گیا ہے کہ اسی جاہل پیدا ہوئے، یارا من گیا ہو تو مہربانی کرو، جاہل پیدا ہوئے۔ ہوں تو میں گل نہیں کرتا، ہوں تو بڑے بڑے سیانے بندے بیٹھے، میں ماں دی گود چاہنا پہ جب ماں دی گود فی بطون امہاتکم، اللہ فرماتا ہے ماں دے بطنہ چ جدوں آئے ہو ادو تو جاہل ہی سن، میں تو جاہل بھیجیا، جدو بھیجن والا پہ آندا جاہل بھیجیا، یہ مطلب علم دا دعوت نہیں نہ کرنا چاہیے، یہ مطلب جاہل آئے۔ دوجی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ نساء 28 نمبر آیت، اللہ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، کمزور بھی پیدا ہویا، مکھی بیٹھی اڑا نہیں سی سکتا، کپڑا لینا چاہتا سی لے نہیں سی سکتا، لانا چاہتا سی لا نہیں سی سکتا، کمزور ہی ہے نا، کمزور ہی پیدا ہوئے سن۔ مہربانی تیسری آیت مجیدہ، اے میں سورہ مبارکہ نجم چپن لگا، سورہ مبارکہ نجم
آیت کا نمبر بھی دس دیا، بعد بچے فون کرتے ہیں۔ 32 نمبر آیت، اتنے بڑا کمال ہے۔ خالق فرماتے ہیں ہوا اعلم بکم، جو بنے پھرتے ہو نا وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جو تم بنے پھرتے ہو ہوا اعلم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ اگلی گل بڑی لطیف ہے جی، انہوں دھیان نال سننا، یہ پتہ نہیں کنی کو مجلس ہے، کنا کو یہ لطف ہے۔ لطیف آدمی اور فہمیدہ سے تشریف فرماؤ۔ اللہ فرماتا ہے کدوں دا، اذ انشاءکم من الارض، جب تم زمین میں پیدا ہوئے تھے نا، پیدا زمین میں آنے سے پہلے بھی تمہیں جانتا ہے، جب تم زمین میں قدم رکھتے ہو پھر بھی تمہیں جانتا ہے۔ اگلی گل ذرا جی گل اللہ نے ایسی کیتی ہے، کوئی بندہ غصہ نہ کرے جی، تیاں بھی قرآن پڑھنا ہے تو پترا بھی پڑھنا ہے، بھیناں بھی، میری بھین بھی پڑھتی ہے، میں بھی پڑھنا، تسی بھی پڑھتے ہو، میری بیٹی بھی پڑھتی ہے، میں بھی پڑھنا۔ گھبرانا نہیں۔ کئی بندے آندے نے یہو جی گل کرن والی نہیں ہوندی، جے کرن والی نہیں سی تے اللہ ایڈا اشتہار کیوں کڈیا سی؟ جی مہربانی، قرآن پڑھنا ہے، پڑھ کے سنانا ہے، قبراں تے پڑھنے واسطے نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے میں تانوں بڑا چیر دا جاندا جے۔ کدوں بودا؟ خالق فرماتا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تم بچے کی بات چھوڑو، جب تم ماؤں کے پیٹوں میں حالت جنین میں تھے نا، کیا بات ہے مولا بھائی، تو ہمیں جزا دے بے، میں انہوں کھول کے تو بیان نہیں کر سکتا کہ بلا کچھ کیپسول چ دوائیاں ہوندیاں نے، وہ کھلیاں نہیں کھادیاں جا سکتیاں۔ کیپسول دے اندر بھی دوائی ہوندی ہے، گولی بھی دوائی ہوندی ہے، جڑی کیپسول دے اندر ہوندی ہے نا، خول دے اندر، وہ اندر ہی رہنی چاہیے، وہ اندر جا کے کھلنی چاہیے، اندر جا کے آواز ہے وہ جناب۔ کیپسول وچ بھی دوائی ہوندی ہے لیکن وہ اندر جا کے وہ ختم ہو جاتا، وہ کیپسول بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنے پردہ ہوتا ہے ایک بس، وہ پردہ اندر جا کے پھٹ جاتا ہے، دوائی اندر۔ یہ مطلب کوئی دوائی باہر نہیں کھلنی چاہیے، مہربانی پردے میں رکھ کے کھانی چاہیے تے اندر جا کے کھلنی چاہیے۔ اے مہربانی کرنی جی، میں دوائی کھول نہیں سکتا کہ جنین کی ہے کس حالت میں، یہ دوائی پردے دے اندر ہی رہے تے بالغ بندے سن لو تے بچیاں پھر بچے ان کے تے سمجھ جان گے۔ یہ بالغاں واسطے گل ہے کہ اللہ فرماتا تم جب حالت جنین سے گزر رہے تھے میں اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں۔ کدی فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے تمہیں ایک پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ میں کہ اللہ بھیناں بھی قرآن پڑھنا ہے، تیاں بھی پڑھنا ہے، کدی اس پانی کے گندے قطرے دی گل کردے ہو، کدی حالت جنین دی گل کردے ہو۔ یہو جیاں گلاں ضروری نے؟ فرمایا ضروری نے، میں انہاں نوں جاننا، یہو جیاں گلاں تاں کرنا تاکہ ان کو اپنی اصل یاد رہے۔ ہاں مولا تمہیں جزائے خیر دے، بہت شکریہ جناب، تاکہ اس بندے کو اپنی اصل یاد رہے کہ میں تھا کیا اور بن کے آ رہا ہوں۔ بہت شکریہ جی، اتنی خوبصورت گل، بہت شکریہ جناب۔ تم پانی کے گندے قطرے تھے، پھر تمہیں ایک جگہ پہ رکھا، پھر تم حالت جنین سے گزرتے رہے، اور میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں۔ جدوں اللہ نے ساری گل کر لی ہے نا، ایتھے وہ لطف ہے، کوئی کمال ہے جی، پتہ نہیں کس بندے نے اس لطف نو حاصل کرنا ہے۔ اے معرفت یا اللہ منزل دی گل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اجنۃ فی بطون امہاتکم، تم ماؤں کے شکموں میں، ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے، اور میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں۔ جب تم سمجھ گئے ہو نا کہ میں تمہیں کب سے جانتا ہوں، اب سنو، فلا تزکوا انفسکم، اب کبھی دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، بہت شکریہ جناب۔ اب تم دعویٰ ہی نہ کرنا، فلا تزکو، مت کہنا کہ ہم زکی ہیں، مت کہنا کہ ہم پاک ہیں، مت کہنا کہ ہم پاک ہیں۔ انفسکم، اپنے نفسوں کے متعلق، تمہارے نفس بھی پاک ہو سکتے ہیں، کبھی نہ کہنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں، کبھی نہ کہنا، میں جانتا ہوں تمہیں کس کس پلیدی سے گزرے ہو اور پھر کہو گے کہ ہم پاک ہیں، کس کس پلیدی سے گزرے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں۔ اور پلیدو، مت میرے سامنے دعویٰ کرنا کہ ہم پاک ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ہوا عالم بمن اتقی، صرف وہی جانتا ہے کہ تقی کون ہے اور زکی کون ہے۔ یہ مطلب ہے تیسری گل قرآن جو ثابت ہو گئی کہ اسی پلید بھی پیدا ہوئے ہیں۔
ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬੰਦੇ, ਅਜੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾਕਾ ਲਾ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਲੀਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇੰਜੀ ਨੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਇੰਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਲੀਦ ਆਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਵੀ ਸਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਪਲੀਦ ਵੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ کہ تسی قرآن دا حیا کر گئے ہو یار، کمال ہے۔ میں ایسے ایسے تاریخ جو بندے ویکھے نے جڑے محمد مصطفیٰ دے سامنے کھلو کے جھوٹ بول دے۔ میرے لو ویکھو جی، نبی کول بندے آئے نے، سورہ مبارکہ احزاب ہے، انہاں آکھیا کہ ساڈے گھر خالی نے، سانو اجازت دیو، اساں گھر جانا ہے، ساڈا گھر خالی۔ اتو اللہ فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، گھر خالی کوئی نہیں، ایویں اتوں بھجنا چاہتے ہیں، میدان جنگ چوں نسنا چاہتے ہیں، یریدون الا فرارا، بس نسنا چاہتے ہیں، گل اور کوئی نہیں۔ کدے سامنے کھلو کے پہ آندے نے ساڈے گھر خالی نے، مصطفیٰ دے سامنے۔ اے بندے جڑے بیٹھے نے بابا جی، یہ تو کمال نے، گناہ ہو سکتے ہیں، بس پا شیطان تے بس چاہ کے اسی کہڑے کو متقی ایڈے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، لیکن کمال ہے بھائی حیا والا مجمع جڑا قرآن دے سامنے من گئے۔ یہ قرآن کی، یہ محمد بولے نے تے قرآن بنیا ہے نا جی۔ یہ بندے قرآن دے سامنے حیا کر کے سچی پہ کرتے ہیں۔ ایتھے جیب قطرہ پھڑ کے آخیرہ تروے دے سر تے قرآن، وہ آندا چاچا مینوں معافی دے چھڑو، قرآن نہ تریا جی۔ یہ تو مطلب ڈردا ہے نا، ڈردا ہے نا۔ انہاں دا کڈا چاکا کھلا سی جڑے زہرا دے بابے دے سامنے کھلو کے جھوٹ بول۔ بولو جی بولو، سار اٹھاؤ یار۔ انہاں کھلو کے آکھیا جی ساڈے گھر خالی نے، آکھیا نے سورہ مبارکہ احزاب 21واں پارہ ہے، جھوٹ بولیا نے کدے سامنے؟ جڑا بولے تے قرآن بندا ہے، تسی بڑے دے سامنے جھوٹ نہیں بولیا، سچ بولیا تے وہ پیغمبر اسلام دے سامنے جڑا بولے تے قرآن بندا، صاحب قرآن دے سامنے کھلو کے تڑ کے پہ آندے ساڈے گھر خالی نے، سانو چھٹی چاہیے۔ حیا کردے نے پہ؟ اچھی بولو یار، کردے نے؟ میں آیت لکھوا دینا، کردے نے پہ؟ نہیں تے تسی قرآن دا پہ کردے ہو۔ جڑے اینا جیسے نہیں ہو، علی جیسے کیسے ہو جائے؟ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی کیا بات ہے، سار اٹھاؤ میرے نام، بہت مہربانی۔ ہن میں اعلان کر لگا جی، اے ہن سارے بندے انشاءاللہ من گئے نے، قرآن دا حیا کر کے قرآن لا رہے بے۔ بولو جی، جاہل پیدا ہوئے ہیں جی، مہربانی۔ کمزور پیدا ہوئے ہیں جی، سارے سنی شیعہ وابی دیوبندی جی۔ پلید پیدا ہوئے ہیں جی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا خطیب قرآن ہاتھ میں لے کے اعلان کرتا ہے، پوری دنیا کے بندے جاہل بھی پیدا ہوئے، کمزور بھی پیدا ہوئے، پلید بھی پیدا ہوئے، ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہادی وہ ہوتا ہے جو نہ کمزور آئے، نہ جاہل آئے، نہ پلید آئے۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہدایت دینے والا وہ ہوگا جو نہ دنیا میں کمزور آتا ہے، نہ جاہل آتا ہے، نہ پلید آتا ہے۔ کوئی روڑا نہیں، بائی کاٹ کرنا کسی دی مرضی ہے، نہ بولنا کسی دی مرضی ہے۔ ایک مہربانی کرو، لڑو نہیں، مہربانی کرو یار، دین لڑائی دا نہ ہے، گراوڑا ہی کوئی نہیں۔ اے جنوں آندے ہو نا نہیں مندے، اے نہیں مندے، اے نہیں مندے، بے لحاظی میں نہیں کرن لگا، ترلا کرن لگا۔ اسے واسطے ذرا اپنی ٹیون تھلڑی پہ کرنا۔ اے جڑے ساڈے انگو جمے نے نا، اسی انہاں نوں نہیں مان۔ کیا بات ہے قبلہ،
مولا تانوں جزائے خیر دے. یارا بچہ سکول کیوں جاندہ پڑھنے واسطے؟ یہ مطلب ہے بچہ جاندہ اتھے وے جتھے ایسا بیٹھا ہے جڑا پڑھاندہ ہے. یہ جاندہ ہے پڑھنے واسطے. وہ کیڑا بچہ ہے جنہوں بندہ سکولے کھڑ کے آکھے ماسٹر کتھے وے کی گل ہے؟ اب بچہ انہوں پڑھانا چاہتا ہے. وہ پیر کیڑا ہے جنہوں بندہ آکھے پیر صاحب کتھے ہو کی گل ہے؟ اب بچہ میں تہاڈا مرید پانا ہے ایک آدھے واسطے یہ تہانوں دم کرے گا. وہ مریض کیڑا ہے جڑا ڈاکٹر کو جا کے آکھے تہانوں چیک کرا؟ مریض نو ڈاکٹر چاہیے، ان پڑھ نو ٹیچر چاہیے، غریب نو امیر چاہیے، کمزور نو مضبوط چاہیے. قرآن دا نام اینا ہی شیعہ مذہبی پلیدہ نو کوئی پاک چاہیے. مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے جیڑا انہوں دے نسب بھی پاک کرے جیڑا انہوں دے حسب بھی پاک کرے. یہ دا مطلب ہے ہادی دیاں صفتیں ہو گئی ہیں. یہ تریوے ویسے بد صفتیاں ہیں کہ نہیں؟ اور یارہ تریوے بد صفتیاں نے کیڑی کیڑی بد تعریفیاں نے. یہ بھی تعریف کوئی نہیں. بندہ انپڑھ ہوئے جاہل ہوئے یہ بھی بد تعریفی ہے. بولو جی. بندہ کمزور ہوئے یہ بھی بد تعریفی تے بندہ پلید ہوئے یہ بھی بد تعریفی ہے. لو جی محمد انہوں آدھے نے جدی صرف تعریف ہو سکے. مولا بے تو جزائے خیر عطا فرمائے. محمد اس ذات انہوں آدھے نے جدی صرف تعریف ہو سکے. تیسری آیت تے ذرا توجہ کرو. اللہ کی فرمایا سی ہم تمہیں حالت جنین سے جانتے ہیں اور تم اب کبھی نہ کہنا کیا تزکو انفسکم کہ تمہارے نفس پاک ہیں. یہ دا مطلب ہے ساڑھے نفس پاک نہیں. نفس دے 4 ترجمے دیوبندی تے اہل سنت دوستہ کیتے نے. نفس دا معنی جان ہے، نفس دا معنی بدن ہے، نفس دا معنی حقیقت ہے، نفس دا معنی دل ہے. یہ دا مطلب ہے اسی کہہ نہیں سکتے ساڑھی جان پاک ہے، اسی کہہ نہیں سکتے ساڑھا بدن پاک ہے، اسی کہہ نہیں سکتے ساڑھی حقیقت پاک ہے، اسی کہہ نہیں سکتے ساڑھا دل پاک ہے. کیونکہ نفس ساڑھا پاک نہیں نا. اور میرا نبی محمد اسے کہتے ہیں جس کی بد تعریفی نہ ہو سکے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اور تمہارے تو نفس ہی پاک نہیں. اچھا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. میں نے محمد کو اس لیے بھیجا تمہارا تزکیہ نفس کرے. وہ تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے. اس کا مطلب ہے پاک اسے کیا جاتا ہے. کیا بات ہے؟ جو پلید ہو. میرا نبی پاک ہونے نہیں آیا. ہائے ہائے اے پیغمبر پاک ہونے نہیں آیا. پیغمبر نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے. یہ مطلب ہے دنیا کے نفس پلید تھے. نبی کا نفس طاہر بھی تھا مطہر بھی تھا. جو لوگ نبی کے نفس کو نفس اطہر مانتے ہیں وہ میری گل خدا واسطے سن لین. اسان نشے وچ علی نو بلا فصل نہیں منیا. ساری دنیا دے نفس ناپاک نے. علی دا نفس اطہر ہے. تو علی تو علاوہ وہ بندہ بکھا جنہوں رسول سامنے کھلار کے آکھے انفسنا وانفسنا. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. کیا بات ہے؟ مولا تانوں جزا دے. طاہر القادری تک نے لکھیا جب کہا ابناءنا تو حسن حسین کو لے کے آئے. جب کہا نساءنا تو سیدہ کو لے کے آئے. اور جب کہا انفسنا تو حضرت علی کو لے کے آئے. لوگوں دوسرا اعلان سنو. تاریخ اور نسب کے مطابق حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں. قرآن کے مطابق نفس رسول ہے. کیا بات ہے؟ سر اٹھاؤ. اس کا مطلب ہے کعبے نے اب پتہ چلا علی کعبے میں کیوں آئے. کعبہ پاک تھا. رستہ اسے دے رہا تھا جو نفس رسول تھا. کیا بات ہے؟ مولا تو انہوں جزا دے بھی. اچھا
عزیز دوستو، حضرت علی نفس رسول نے، نفس رسول ہونا اور ہے، صحابہ رسول ہونا اور۔ جدوں اساں اس خاندان دی قبلہ گل کیتی ادوں لوگ آکھیا جناب صحابہ نو جو نہیں مانتے تو جو مرضی کرتے رہے۔ ساڈا حاجی حج تے گیا ہوئے تو اتنے نماز پڑھتا ہوئے، کوئی بندہ لحاظ نہیں کرتا، پتہ لگے شیعہ ہے، انہاں کہا جو مرضی پہ کرے جدوں صحابہ نو نہیں مانتے۔ یہ جڑی ساڈے مگر گل بابا جی لگی ہے، انہیں ساننا اس دنیا تے رول چھڑیا ہے، کچھ کسے کیتا ہے نا، انہاں آکھیا صحابہ نو۔ تے پھر حضرت علی دے متعلق بھی آندے نے کہ صحابہ دی ضد تو آندے نے خلیفۃ ہو بلا فصل، نیائی پہ دینا پھرنا میں کیڑا کسی نے مناظرہ رمبے، باپ وضو کھڑا مغربین اس مسجد سے پڑھ کے قرآن تے میرا ہاتھ تھے، اساں صحابہ دی ضد تو حضرت علی نو نہیں مانے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال اساں کیوں ضد کر؟ اللہ دے بندے صحابہ کو اساں درود سکھے۔ سب تو پہلا درود کنے پڑھے؟ جی صحابہ کرام ہی پڑھے، تے اسی صحابہ نو چھڑ کے درود ہی چھڑ دی۔ آل محمد تے اتنے درود ہے نا، مہربانی کے بلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہوں نے تے درود پڑھنے۔ یا ایھا الذین آمنوا تے صحابہ ہی سن، انہوں کو تے درود سکھے۔ یہ دو کم بڑے ضروری ہیں جی، ایک جڑا بندہ درود پڑھتا ہے وہ صحابہ دا منکر نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں۔ تے دوجا انہاں بندیاں تے مینوں غصہ پتہ کہڑے بندے صحابہ دے منکر نے، اسی نہیں ہوں۔ آ جڑے آندے نا نشہ نہیں چھٹدا وہ سارے صحابہ دے منکر نہیں۔ تساں غور ہی نہیں فرمایا میں کی بیان؟ اے جننے بندے آندے نے مینوں نشہ لگ گیا تے میں نہیں میرے کو نہیں چھٹدا، یہ نشہ چھڈ ہی ہو سکتا ہے جڑا صحابہ نو مندا ہو، ورنہ چھڈن دی جاچ ہی نہیں آندی ہو یار۔ وہ چھڈے تے وہ جن نے پہلا کیتا ہوئے، صحابہ نے چھڈیا ہے کہ نہیں؟ جتنے شراب حرام ہوئی ہے باہر کڑے سٹے نے کہ نہیں؟ اطاعت رسول وچ کڑے باہر سٹے نے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تساں کہہ دیتے نا حرام، او پئی جی تساں جو حرام کہہ دیتا ہے۔ اینی نہیں شراب خدا دی قسم مدینے دے بازاراں چ ٹری ہے، کنے بار سٹی سی؟ کافراں مشرکاں جڑے نبی نو مننے سن انہاں چھٹی ہے۔ صحابہ چھڑ سکدے نشہ، تینوں کی ہے؟ اے اللہ دیا بندیا کچھ خوف خدا کر، خدا دی قسم۔ آج کوئی بندہ نشہ چھڑنا چاہے نا تے کم صحابہ کرام دی سیرت نو پڑھے، انہوں صحاب لگے تے پیو دادے تو کرن والے چھڑ گئے، خدا دی قسم چھڑ گئے نے، اور چھڑے تے پیغمبر دی وجہ تو ہے نا۔ انہوں آندے نہیں اطاعت رسول، انہوں آندے نہیں اتباع رسول، انہوں آندے نہیں پیروی رسول۔ اے اللہ دیا بندیا صحابہ تو بغیر تے گزارا ہے ہی نہیں۔ تو کنے چھڑو گے؟ آخر کوئی چھڑائے گا تو چھڑو گے، تو کوئی جاج دسے گا تو چھڑو گے۔ کوئی جاج دس دا نا، کوئی جاج ہی انہوں کو آندی ہے پہ کیویں چھڑی دے، انہاں چھڑ کے دسیا اینج چھڑی دے، تے درود والے چھڑا کے دسیا اینج چھڑائی دے۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابہ دی انکار والی گل ساڈے کول کوئی نہیں، ہاں البتہ یہ گل کرنی کہ صحابہ دی ضد نال حضرت علی اے بلا فصل مندے نے۔ قرآن تے میرے دووے ہاتھ نہیں، اسی حضرت علی نو اودوں دے مننے ہوں جدوں صحابہ اجے ہے ہی کوئی نہیں سا۔ مینوں دکھ لگے گا اس گل دا جنوں نہ سمجھے۔ کھڑا ہو بچے، اتنے کھڑا ہو، تو کھڑا ہو بنین والے، تو کھڑا ہو۔ میں ذرا گل کر لگا جنوں اجے بھی سمجھ نہ آئی انہوں کسے مولوی دی سمجھ نہیں آئی۔ کی نام ہے تیرا؟ اے نمان ہے؟ تو جدوں اج تو ہندو گئے نے 47 چ تو جڑی لٹ پائی ہے، تہاڈی کیا بات ہے بھائی سمجھداراں دی؟ میں تانوں سلام پیش کرنا، تسی سارے بندے ایڈے راضی کیوں ہوئے ہو؟ تساں مینوں انج کیوں کیتا ہے؟ اصل تسی میری اس گل دی حماقت تو حیران ہو پہ جتنا گل پہ کرنا ہے مسکین تو ہے ہی کوئی نہیں، 47 تے ہے ہی کوئی نہیں سی۔ قرآن تے میرا ہاتھ دعوت ذولا شیرہ جدن پیغمبر آکھیا نا یہ میرا خلیفہ ہے ادو تو صحابی ہے ہی کوئی نہیں۔
اے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. حضور نے فرمایا میرا بھرا بھی ہے، میرا وسیع بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، میرا ولی بھی. انج دی گل نہیں کرنی چاہیے. اللہ علی میرے عزیزو، حضرت علی نو کسے دی زد تو اسا نہیں منیا. میرٹ تے علی آؤندے نے. میں پیا میرٹ پڑھنا. ماں دی گود وچ جننے پلید آئے نے وہ بھی سن لین، جننے کمزور آئے نے وہ بھی سن لین، تے جننے جاہل آئے نے وہ بھی سن لین. ماں دی گود وچ جاہل آن والے اور نے، تے جڑے ماں دی گود چوں نکل دیا سار نبی دے ہتھاں تے قرآن پڑھن وہ اور نے. جڑا ہاتھ نال مکھی نہ اڑا سکے وہ اور ہے، تے جڑا ابو جہل نو چپیڑا مارے وہ اور ہے. اگلی گل ہے کہ اگر سارے بندے نفسانی طور تے، نفسیاتی طور تے اور نفس سب کے پاک ہوتے، اعلان ہی کرا پھر، اور رسول اللہ کو پاک ماننے والوں، سب لوگوں کے دروازے مسجد نبوی میں جو کھلتے تھے وہ بند کرا دیے گئے، سوائے اس کے جو نفس رسول. صدقے جانا صحابی رسول اور ہے، نفس رسول. صدقے جانا نفس رسول کا دروازہ کھلا رہا. اوے اللہ تمہیں جنین سے جانتا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور ساڑھے دروازے کیوں بند ہوئے نے؟ فرمایا اصل چ کدی بندہ پلید ہوندا ہے، کدی بندہ پاک ہوندا ہے، کدی بی بی پاک ہوندی ہے، کدی بی بی پلید ہوندی ہے. تانوں پتہ جدوں اسی تشریف لے آئے سو اماں دی بھی نماز نہیں سی ہوئی. بولو بولو بولو. وہ یارا پلید جو آئے ہیں. جس بی بی تے غسل واجب ہوئے وہ مسجد وچ اپنا ناخن بھی ٹچ نہیں کر سکتی. کیڑا ناخن؟ جڑا اس بدا کے رکھیا ہوئے. بدا کے تاں پہ آنا پہ جڑا ناخن دا اگلا پکا حصہ ہوتا ہے وہ لا لئیے تو تکلیف کو نہیں ہوندی، وہ بے حص ہوتا ہے. وہ یار پکا نہ ہو کچا نہیں، پکا نہ ہو لائیے تکلیف نہیں ہوندی کیونکہ بے حص ہے. لیکن غسل ویلے وہ سکا رہ جانا غسل نہیں ہوتا. بے حص ضرور ہے لیکن جسم دا حصہ تے ہے نا. آئے ہیں نا پلید انج دے تشریف لے آئے ہیں کہ امی جان پیر دا نو بھی مسجد وچ نہیں سن رکھ سکتے ہے نا. میں انہاں دی پہ گل کرنا جڑے مسجد دے ادب تو واقف نے، جڑے بستر ہی مسیتے لے گئے نے انہاں دی گل میں نہیں کرتا. اے مولا تانوں جزا دے وے. اوے یار مسجد دا ادب لحاظ چاہیے کہ نہیں؟ چلو تسی بالغ بندے بیٹھے ہو دسو کئی باری انج ہوندا ہے نا کہ بندہ جدوں لیٹدا ہے ادوں سو جاندا ہے، پہلا لیٹدا ہے پھر سو جاندا ہے. ہو سکدا ہے جدوں سون لگے ادوں پاک ہوے، جدوں نیند تو اٹھے پلید ہوے. ہو سکدا کہ نہیں؟ مہربانی ہو سکدا ہے. تے جنہیں بستر ہی مسیتے کیتا ہے ہو سکدا پاک سویں تے پلید اٹھے، جدوں اٹھے تے پلید ہوے اگوں مسجد چوں پھر نہیں سکدا انہوں ہیلی کاپٹر نہ چکنا ہی ہوتا. اے اللہ دے بندے ہو جنہیں مسجد دے آداب تو واقف ہو. تسی شیعہ سنی تسی تو بولو نا. یہ دا مطلب ہے پلید بندہ ہو سکتا ہے لہذا نہ ہی سویں تے بہتر ہے. تے جیڑی بی بی ہے اگر وہ تے غسل واجب ہو جائے بچے دی آمد ہوئے وہ پیر دا اگلا حصے دا نو جڑا پکا نو ہوئے وہ بے حص حصہ بھی مسجد چ نہیں لا سکتی. ہاتھی انہوں اندر نے 3 دن کعبے چوں نہ ماں باہر آئی ہے نہ بیٹا باہر آئی. صدقہ جاواں نہ کمزور آندے نے. صدقہ جاواں جی آباد رہو. نہ جاہل آندے نے اور یار نہ پلید آندے نے. مولا تانوں جزا دے. شبیر احمد عثمانی صاحب نے ایک جملہ لکھیا جی
میں 7वें इमाम तक जल्दी आना चाहना। तुहानू पता है मैं मौजू के विच रह के गल करन दा आदी हाँ, कुछ ना कुछ मैं मौजू के मुताबिक आज आखना तो है ना 7वें इमाम के मुताबिक। वो सुनो, शबीर अहमद उस्मानी लिखते हैं खलीफा उसे कहते हैं जिसमें मुस्तखलफ अन हो के कमालात पाए जाए। मैं टीचर रहा, मैं बच्चों को समझा देना, ये लफ्ज़ जरा मुश्किल से मुस्तखलफ अन हो। ए हुंदा एक दूजा, ए खलीफा है, ए खलीफा है, ऐदा खलीफा है, ऐदा ए खलीफा है। और एडी औखी गल ना मैं एडी आसानी ना दर्शन लगा इन्होंने बच्चों को। ऐदा ए खलीफा है, वो फरमाते ने ऐदा खलीफा हो तां सकता है ऐदे कमालात ऐदे च पाए गए। सदके जावां, मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। भाई क्या बात है, तुहाडा लुत्फ जाए, तुहानू अगों लुत्फ आ रहा है, तुहानू अगों लुत्फ आ रहा है, क्योंकि तुहानू स्वाद, कई बंदे को नहीं स्वाद पे आउंदा, सिर्फ उन्होंने स्वाद नहीं आना जिन्होंने उस गल का पता नहीं। आ जिन्ने बंदे दाद पै देंगे गल पता विच की है, असल गल किबला विच है, जिन्हों पता होवे ना कि इस थाल दे विच की है, उत्ते पर्दा है, पता होवे ना विच की है, वो आंदा स्वाद आ गया, क्योंकि उन्होंने पता होंदा देसी घ्यो विच भुजिया मुर्गा इहदे विच, वो आंदा स्वाद आ गया। भाई स्वाद तो उन्होंने आ गया, उन्होंने पता थल्ले की है, तो जिन्होंने पता ही नहीं थल्ले की है वो तो कोई नहीं स्वाद, कोई नहीं स्वाद। जिदे अगे पर्दा है उहदे स्वाद। जेडे बंदे इस गल ते बोले ने ना कि ऐदा अगर ए खलीफा है तो यह खलीफा हो तो आ सकता अगर ऐदे सारे कमाल ऐदे विच पाए जान, जिन्हों स्वाद आया ना, जिन्हें आख्या बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह, असल च वो बंदा वो है जिन्हें किसी ऐसे बंदे नूं नबी दा खलीफा ही नहीं मनिया जिहदे च मुहम्मद दे कमाल ना, जिहदे विच रसूल दे कमाल ना पाए जाते हो। किबला मैं कमाले रसूल पढ़ा ना तो सारी रात पढ़ता रहा, एक कमाल पढ़ना चैलेंज कभी नहीं किया बाजी, छोटा बंदा नहीं, लेकिन मेरा अंदर कोई हौसला एडा वध गया है कि मेरा दिल करता अज एक चैलेंज कर, दिल करता पाया, कोई गल नहीं, छोटे जरूर हाँ लेकिन हैदर के दरवाजे तो चुके हैं, तो इन्ना कॉन्फिडेंस अंदर, इन्ना बाबा जी सैयद भी ने, आलम दीन भी ने, अंदर इतमाद इन्ना है, मेरा दिल करता मैं क्यामत तक चैलेंज कर दिया। खलीफा उसे कहते हैं जिसमें मुस्तखलफ अन हो के कमालात पाए जाएं। नबी है मरकज खिलाफत, उसके बाद खलीफा वो हो सकता है जिसमें नबी के कमालात पाए जाएं। मैं कमालात की गल नहीं करता, एक कमाल दसना जेड़ा बंदा क्यामत तक इहदा जवाब मैनू भेजे, रिकॉर्डिंग हो रही है, खिताबत छड्ड के ओदी गड्डी दे टायर धोने शुरू कर देंगा, अगों मिंबर ते नजर नहीं आवांगा, सिर्फ ओदा मुरीद हो जाऊंगा, परसों चौथ तक नहीं, क़यामत तक चैलेंज है। ये मुस्तफा च कमाल है कि ओदी औलाद ते सदका हराम है, तू अली तो अलावा वो बंदा विखा जिदी औलाद ते सदका हराम है। मौला तुहानू जज़ाए खैर सदका जावा। कमालात मुस्तफा, बहुत शुक्रिया। ये मेरे अच्छा नारा क़यामत तक बन छड़े आने, तो फिर सारे मिल के दोनों हाथ बुलंद करके अगले पिछले हैदर नाराए हैदरी। मौला जी तुहानू जज़ाए खैर देवे, मैनू कीमत वसूल हो गई, मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। ये जेड़ा ना जी सैयद जेड़े बैठे ने, सैयद ने, इन्हां दा जवाब नहीं ना, ये जिन्ने बंदे झूठे खलीफे बने रहे ने, उन्हां बड़ियां पग्गां शग्गां बनियां ने,
پر صدقہ پھر بھی حلال ہی رہا تو غور نہیں فرمایا بڑے بڑے ترے بندیاں کٹھے نے مگر تہاڈا کی اے جہانگیر بدر تے صدقہ حلال ہے او دا جہاز اپنے تے صدقہ حلال ہے او دا جہاز اپنے تے صدقہ حلال ہے ایتھے سید کول سائیکل بھی نہیں تے صدقہ حرام ہے یہ جڑا سید دے تو وڈا ہے نا او دی وجہ دا نا علی ہے کمال ہے یار اللہ نے آج تک سادات دی نسل تے غریب سیداں تے صدقہ حرام کر کے اور کائنات نو سمجھایا ہے اوہ اللہ دے بندے ہو تسی اینا جوگے نہیں علی جیسے کیسے ہو یا خدا دی قسم نے تو بندے سڑے نے میرے 7ویں امام دے سامنے بندہ کھلو کے نبی دی قبر تے آندہ ہے اے میرے چاچا دیا پترا سلام ہو اور بنو عباس دے بندے سمجھتے سن حضرت عباس دی اسی اولاد ہاں تو نبی دا چاچا ہے او سکا ابن عم ساڑھے چاچے دیا پترا تیرے تے سلام ہوئے فوراً میرے مولا فرماندے نے ابا جان تو ہٹے تے میرا سلام ہو اوہ ہوئے چاچے دا پتر ہونا اور ہے پیو دا پتر ہونا اور ہے انہیں دربار ساتھ لیا اسا کیا پتر تو نسل چل دی ہے تسی تے نبی دی بیٹی دے بیٹے ہو تسی کہ میں کہہ سکتے ہو پیسی نبی دی اولاد اے اور کمال سی تے کمال لینا چاہتا سی اسی او بندے ہاں شریف آدمی اسی خلیفہ بنا لینے ہاں تے سن پاؤنے 4 سال بعد پتہ لگتا ہے بھئی او نا اہل ہے اسی بنا لینے ہاں پھر انہوں پوچھنے ہاں تو صادق ہے تو امین ہے وہ پہلا بناؤ ہی انہوں جڑا صادق تے امین ہو خدا دی قسم جا ساریاں پارٹیاں صادق تے امین تو تنگ کئی دفعہ میں دسیا سارے تنگ جی کیونکہ وہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس ساریاں پی ٹی آئی تے سارے بیچارے نون لیگ کاف لیگ پیپلز پارٹی وہ حیران ہو کے آندے نو یار صادق تے اسی تے امین تے اسی آخر نالیاں گلیاں دے پیسے آندے نے بندے کو وعدہ گھاٹا کسے ملے ہوئے تھوڑا بہت جاندہ نا عمران خان صاحب کتے ہون لگے صادق تے امین وہ مگر ایک بی بی چڑھ گئی گولا لئی او سکا ہے میں نو میسج کردہ جے وڈا صادق جی میں اس بی بی آکھا نا میں نو میسج کردہ ہے نہ کسے میسج ویکھے ہے نہ کسے پڑتال کیتی نہ کسے تحقیق کیتی نواز شریف صاحب جلسہ کر دیتا انہاں آکھیا ہوئے وڈیا صادقہ تے وڈیا امینہ تے بی بیاں میسج کر لو اللہ لالا ہو گئی روڑا پہ گیا ویخ لو بی بی ایویں شوشہ بھی چھڑ چھڑے نا کسے تو سا غور فرمایا اے بی بی دا کیس ایسا ہوتا ہے کہ بی بی ایویں کسے مسکین دے مگر میرا شوشہ چھڑ چھڑ ایویں چٹکلا چھڑ دے وے اے میں نو میسج کردا ہے لوگی اتھے ہی فٹکا پان لگ پیندے نے عرب دیاں تے مکے دیاں جنیاں بیبیاں دے کوٹھیاں دے جھنڈے لگے سن انہاں ترچ نبی دا گھر سی پھر بھی صادق ہی سی وہی مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے تیرے صادق تے امین ہون تو صدقے ہیں سوچ بھئی یہ نبی دا کمال ہے کہ نہیں خلیفہ اسے کہتے ہیں جس میں اس کا کمال پایا جائے نبی کا کمال تھا کہ وہ صادق تھے نبی کا کمال تھا کہ وہ امین تھے پورے مکے نے نبی کے ہاں مانتے کیوں رکھی صادق بھی تھے حضرات دوسرا اعلان ہے اور جواب فرمائیے پورے مشرکین مکہ کی نظر میں میرا نبی صادق بھی تھا امین بھی تھا جب وہ نبی ہجرت کرنے لگا اس کی نظر میں صادق کون تھا امین کون تھا صدقہ جاواں جو مشرکین کی نظر میں صادق اور امین ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو مصطفیٰ کی نظر میں صادق اور امین ہو ایک مولوی میں نو کہنے لگا نبی پاک تے 40 سال تک پتہ ہی نہیں سی میں نبی ہو جانا
اتوں اپوائنٹمنٹ آرڈر آ گیا پہ تسی نبی. میں کیا تو تے صادق سن 40 سال تک منا گئے سن اعلان نبوت تو پہلا کہ میں صادق بھی ہاں تو میں امین بھی ہاں. کہنے لگا اونج ہی ہو گیا. میں کہا میرے نہ کوئی چوڑ نہ ماری. اونج ہو گیا سن. بہت اچھی گل ہی من جا کن تو نبی ہاں آدم بین الماء والطین. کہنے لگا جی یہ کوئی گل کسے بنائی یہ پتہ نہیں کتوں تسا لئی. نبی پاک تے شریف آدمی سن صادق آدمی سن. اللہ نے ویکھیا ایڈا صادق تے امین ہے اینوں نبوت دے دینے. اے واقعہ ہویا. اچھا دا منڈا پھردا ٹردا آ گیا. بڑا اچھے طریقے نال آیا سلام اس کیتی تو بیٹھ گیا. میں کہا بڑا سعادت مند بچہ ہے اس وڈیا ہو کے خورے کی ہو جان. تھوڑی عزت تو صدقے. میں کہا بڑا سعادت مند بچہ مولوی صاحب کسی دی بچے تعریف کریے بندہ راضی ہوں. میں کہا بڑا سعادت مند بچہ میرا خیال بڑا ہو کے پتہ نہیں کی اس ہو جانا ہے. لیکن میں حیران ہاں کہ انہوں نہیں پتا کہ میں ڈاکٹر ہو جانا ہے حکیم ہو جانا ہے میں وڈیا ہو کے پروفیسر ہو جانا ہے عالم دین ہو جانا ہے. انہیں تو نہ پتا ہے جی نہیں. تو میں کہا ہونی ایڈا سعادت مند کیوں ہے اے تربیت. تو میں کہا وہ بھی تربیت. بھائی کیا بات ہے. مولا تو جزائے خیر دے. یا من جا نبی آزل دائی نبی سی تجھے 40 سالہ جو صداقت امین منوانے ہیں تجھے نبی نہیں سی تے تربیت ابو طالب سی. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام. میں اتھے ہی مکا دینا لمبی گل نہیں کرتا. کہنے لگا تسی کو نبی دی اولاد ہو. نبی دی تے بیٹی ہے وہ دا بیٹا ہی کوئی نہیں. اور بیٹے تو نسل چل دی ہے بیٹے تو نسل چل دی ہے بیٹے تو نسل چل دی. امام نے فرمایا بیٹی تو نسل کیوں نہیں چل دی. ہو سکا پتر ہوئے تے اگے پھر پتر دا پتر تے پتر دا پتر ہوتا. فرمایا تسی نبی دی نسل کتوں ثابت کر دیو. فرمایا جدے تے تو اعتبار کرنا ہے. کہنے لگا قرآن تے. فرمایا سن قرآن اے مردہ تو بیٹے ہوں تو نسل چل دی ہے. موسیٰ کاظم علیہ السلام دی گل کر رہے ہوں. آج نہ کرا تو کدوں کرا. میرے مولا نے جڑی آیت پڑھی یہ پڑھا تو سامنے. مولا تم جزا دے. مولا فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا سورہ الانعام. کہنے لگا کتوں. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ ہماری دلیل تھی کہ ہم نے اس قوم کے اوپر ابراہیم کو حجت بنایا. پھر نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. پھر ہم بلند درجے کرتے ہیں تیرا رب بڑی حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. جس کا چاہے اس کا درجہ بلند کرتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے پھر ہم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ابراہیم ہی سے کون تھے؟ اسحاق اور یعقوب. پھر کلن ہداینا و نوحن ہداینا من قبل ومن ذریتہ. اور اس کی ذریت سے تھے کون؟ فرمایا داؤدا. کہنے لگا بالکل ٹھیک. و سلیمان. کہنے لگا بالکل ٹھیک. و ایوبا. فرمایا بالکل ٹھیک. و یوسفا. فرمایا بالکل ٹھیک. مردہ جو نسل آ رہی ہے دیکھ لو بیٹیاں جو آ رہی ہے. و موسیٰ ٹھیک. و ہارون ٹھیک. و کذالک نجزی المحسنین. و زکریا. کہنے لگا ٹھیک. و یحییٰ. کہنے لگا ٹھیک. و عیسیٰ. کہنے لگا ٹھیک. فرمایا عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا. صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. بہت شکریہ جناب. عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا. جنہیں بلے عیسیٰ تک گل پہنچی ہے بس پھر راز کھلا ہے. کل بھی ہر امام سچ آج بھی امام حق. میں 7ویں امام دی بارگاہ وچ نظرانہ پیش کرے. بسم اللہ. آؤ جی قبلہ قبلہ الطاف حسین صاحب تشریف لائے. علامہ صاحب بسم اللہ. الحمدللہ جی بسم اللہ. ٹھیک ہو جناب مکا دیں صلوات. فرمایا تو کہتا تھا کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے. عیسیٰ کس کا بیٹا تھا؟ پتہ نہیں وہ کی حال ہویا ہوئے گا اپنے درباریاں دے سامنے تے اپنے وزیراں دے سامنے. ایڈے بڑے بندے نے دعویٰ کیتا ہوا رہندا وہ دے پلے کی. امام نے فرمایا بتاتا کیوں نہیں یہاں عیسیٰ کا ذکر ہے.
کس کا بیٹا تھا؟ اگر بیٹوں سے نسل چلتی ہے تو عیسیٰ کس کا بیٹا تھا؟ فرمایا وہ نسل ابراہیم ہے مریم کی وجہ سے، فرمایا ہم نسل رسول ہیں بطول کی وجہ سے۔ ہم خلیفہ اسے مانتے ہیں جس میں مستخلف عنہ کے کمالات پائے جائیں۔ اے نبی دا کمال ہے کہ کوڑا سٹن والی کلمہ پڑھ گئے، پڑھے ہیں؟ اے کمال رسول ہے کہ نہیں؟ جڑی جادوگراں دی کلمہ پڑھے ہیں، کمال رسول ہے کہ نہیں؟ حضرت اسماعیل حضرت یوسف علیہ السلام نے 7ویں کمرے چو نس کے جان چھڑائیے، دروازے کنے کھولے نے؟ باندوں نے کیتے سن، نیت والا دوڑیا۔ اللہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہمارا دار و مدار اعمال کا نیتوں پر ہے۔ یوسف تیری نیت کے صدقے تو آتا جا، ہم دروازے کھولتے جائیں گے۔ حضرت یوسف دوڑتے آئے، 7ویں کمرے چو نکل کے دروازے کھلتے گئے، عصمت بچا کے فرماتے نے گواہ رہی جویں دا یوسف گیا سا اویں دا یوسف آ گیا، جتنا بے عیب گیا سا اتنا بے عیب آ گیا۔ اے کمال پچھلے نبیاں دا، ہن ویکھ کمال مصطفیٰ، تا آکھیا سی ہم سارے محمد ہیں۔ اپنے دور دا محمد جیل دے اندر سی، ہارون رشید نے ایک بی بی بھیجی، فحشہ عورت اندر وڑ کے بوا مارنے ہاں، تو امام تے الزام لا دے تے اسی انہوں قتل کر دیں گے اس الزام میں چھے۔ تو بول جیڑا اللہ یوسف واسطے 7 دروازے کھول سکتا ہے اور یوسف زہرا واسطے ایک تالا نہیں تروڑ سکتا۔ میں سمجھنا میرے امام آکھیا خالقہ میں پابند سلاسلاں، نہ او دے پیر مجبور سن نہ او دے ہاتھ مجبور سن، دروازے تو کھولے تے باہر نکل کے عصمت بچائی۔ میرے کڑیاں بھی ایتھے رہن دے، ٹوک بھی ایتھے رہن دے، تالا بھی لگا رہن دے، میں فحشہ نو متقی نہ بنا کے دورہ محمد دا بیٹا ہی۔ مولا دونوں جزائے خیر جلدی کر۔ جڑا خاندان لوکاں دیاں فحشہ تیاں نو تقوی دا لباس دے کے گھر پہنچاندا رہا، انہاں دیاں تیاں بازاراں چاندیاں سن ادھاری چادر دے چھو، ادھاری اے احسان دا بدلہ دینا۔ مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ قبلہ تشریف لائے ہیں 7ویں امام دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کرنوے، انہاں دے اج دے مصائب پڑھنوے، چونکہ اج رجب دی رات 25ویں ہو گئی۔ اس رجب وچ کئی معاملات ہوئے ہیں، اس سانو خوشیاں بھی بڑیاں دیتی ہیں۔ اس رجب نے زہرا دے ویڑے دے اجڑن دا سامان بھی رجب تو 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی، بندہ مضافات مدینہ چ وسدا سی، جمعہ والے دن مدینے آوندا سی، اتھوں سودا کھڑدا سی، جویں سیالکوٹ دے گرد و نواح چ لوگ سیالکوٹوں آ کے سودا کھڑدے، پنڈ چ آوندا سی، جمعہ دی نماز پڑھدا سی مدینے مسجد نبوی وچ، اس تو بعد دکاناں کھلدیاں سن، جمعہ تو بعد پہلے بند ہوندیاں، پھر وہ سودا لے کے گھر جاندا سی۔ اے عبداللہ ابن سرار اس بندے دا نام ہے جڑا علماء نے لکھیا ہے۔ 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی، یہ سودا لین اپنے پنڈوں آیا ہے، جمعہ تو بعد دکان کوئی نہ کھلی، یہ واپس مسجد ال گیا تو ایک بندہ اندروں باہر پہ نکلتا سی، اس باہر آؤں دے بندے نے پوچھا پی آج دکاناں نہیں کھلنیاں مدینے دیاں۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، 2-4 بڑی لمبی روایت ہے، میں چھوٹی کر کے پڑھ دینا۔ آج دکاناں ان سودے نہ کر سی نا، گوار جا بندہ سی، عام جا بندہ سی، کہنے لگا یہ دکاناں نہیں کھلنیاں۔ اس بندے پوچھا تو نوارہ تے نواں آیا میرا خیال، مدینہ دا نہیں ہو سکا، مدینہ دا میں نہیں، میں مضافات چاہنا سودا لیں، میں معمول تے مطابق آنا، آج دکاناں بند کیوں نے؟ جگر سنبھال کے سننا، اس آکھیا اندر آ، ایک قدم اندر تے ایک مسجد تو باہر، اس کان کو منہ کر کے آکھیا محمد دا پتر مدینہ پہ چڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بندہ چونکہ سادہ سی، کہنے لگا بندے یار جاندے رہندے نے پنڈاں چوں شہراں چوں، میں پوچھا دکاناں کیوں بند نے؟ آندا زیادہ سادہ ہے، اندر آ جا۔ دروازہ مسجد دا بند کر کے اندرلے پاسے کھڑا کر کے کہنے لگا اگوں نہ پوچھی، وہ دیاں بھیناں بھی نال پیاں جا رہیاں،
ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਗ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਵੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਗੰਵਾਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੰਗ ਆ ਕੋ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਰ ਜਾ, ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਆ ਜਾਈਂ। ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਦਾ ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, सक्का भरा है, ना ਉਹਦਾ अब्बास है। उस अज सवेरे सवेरे सरगी ने ऐलान किया सी फजर तो बाद कोई बंदा अज दुकान जुमे तो बाद ना खोले, अज कोई नहीं खुलनिया दुकाना, घर टुर जा। कहने लगा एक मेरे ते आखिरी एहसान कर, वो दरवाज़ा मैनू विखा जिथों शरीफ पे निकलते। कहने लगा करना की चाहना, आंदा वेखना चाहना एडे शरीफ जो उजड़ते हैं उदों उन्होंने हालात किमें दे होंदे ने। कहने लगा उन्हें कोई छुप नहीं तू सकता। कहने लगा तू छुपा तो सही। आंदा मैं उन्होंने उत्थे खड़ा करके टुर गया। वो बंदा आंदा मैनू वो बंदा खड़ा करके चला गया। ओट विचों मैनू सईदां दा दरवाज़ा दिसदा सी, मेरे नाल सारे बंदे। मैं एक जुमला पढ़ना है शायद थोड़े ज़हन च उतर जाए। उतों मैनू दरवाज़ा दिसदा सी ते मैं लुक के खलोता सा। अकीदतमंद बैठे हो, इमाम की नज़र तो कोई शायद गायब या नहीं हो सकती। मैं किवें आखां भी इमाम कोलों भी छुपया सी, छुपया होगा लोगों को। ये खलोता ही रहा तो सारा मंजर वेंदे ही रहा। इत्थे मैं ना कि शब्बीर ने भी शायद इस वास्ते खड़ा रहन दिता, कोई तो मैनू उजड़ते वेखे तो लोगों को जाके दसे मैं तियां लैके किवें निकले। आबाद रहो भाई। एक जुमला तैयारी का मैं अर्ज करना। कहंदा मेरी अखां दे सामने वड्डी हवेली का दरवाज़ा एडे सोहने नौजवान ने खोलिया। भाई कमरे बनी हाशम की गल पे करता है। कमरे बनी हाशम, हाशमिया के चन ने दरवाज़ा खोलिया। आंदा 31-32 साल का नौजवान सी, हाथ च कुर्सी सी। आंदा मैं हैरान इस गल तो होया कि कुर्सी वो हाथ च सी तो कुर्सी नूं अपने दामन नाल साफ करदा बाहर आ। कुर्सी साफ करने वाला एडा सोहना सी। क्या बात है तुहाडे सुनन दी और समझण दी। कहण लगा मैनू इश्तियाक पैदा हो गया, मैं वो सोहना वेखां जिदा नौकर एडा हसीन है, एदा सरदार कैसा हसीन होगा। आंदा उस गली च आबाद रहो भाई। कुर्सी गली च रखी ते अंदरों आंदा उस अंज करके दरवाजे दे नाल खलो के पर्दा चुकया। अंदरों आंदा इंज लगा जिवें कोई ना चमकदार चीज़ां बाहर निकलदियां। आंदा एक बजुर्ग निकले ने, सर ते अमामा है, दोवां पासे दो नौजवान ने। एक 17-18 साल का आबाद रहो भाई समझन तो, एक 13-14 साल का दरम्यान च मेरे मौला हुसैन इबन अली ने। आंदा गली इंज होई जिवें जन्नत तो वध हो जाए। आंदा त्रैवे शख्सियात बाहर निकलियां। वो बजुर्ग आंदा मेरे सामने कुर्सी ते बह गए, दोवें शहजादे दोवां पासे खलो गए। फिर मैं मंजर वेंदा रहा कि यह बंदा कला पसीने नाल शराबूर कला ही काम करता सी, तलवार इहनूं हमायत सी। अगे गली च एक बंदा खलोता सी जिहदा नाम मुहम्मद लैंदा सी, हज़रत मुहम्मद हनफिया। पिछे ऊंटनियां सन किसी खुली जगह पर, कदी ना इंज हाए आखें किसी गाँव। आंदा उत्थे मेरे सामने ये ऊंटनी लिया सी। जिन्नी उस गल वेखी है मैं पढ़ी, मैं पढ़दा। आंदा वो लिया सी ऊंटनी, उन्हें पहली ऊंटनी लिया के भाई ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ उस साहिबान लद्दे। खैमे लद्दे खैमे। आंदा खैमिया रस्से नाल उस बन के ऊंटनी उठाई तो आवाज़ दी मुहम्मद। वो अगला नौजवान आके ऊंटनी अगे लै गया। फिर एक ऊंटनी लियांदी, ਉਹਦੇ ਤੇ इस बिस्तर लद्दे। फिर उस बिस्तर इस कल्ले ने बंधे। मैनू समझ आती सी जिहड़ा शहजादे खलोते ने ना उन्होंने नहीं आंदा मेरे नाल हाथ पवाओ। मैनू समझ आ गई है नौकर वो बहन वाला सुल्तान है। आबाद ये दोवें उहदे शहजादे ने। आंदे इस बिस्तर लद्दे ते बन के अगे टोर दिते मुहम्मद। फिर इस ऊंटनी लियांदी उत्ते छोटे बांस लद्दे, फिर वड्डे बांस लद्दे, फिर ऊंटनी लियांदी ओहदे ते बर्तन वड्डे लद्दे इज्तमाही खाना पकाने वास्ते, फिर छोटे बर्तन। आंदा बर्तन जदों लददा सी ना पिया उदों मैनू यकीन हो गया ये जिहड़े टुर चले ने ना
कदी ना रोवो, ये ना पिछा होना, बाद रहो, कोई नहीं आना। आंदा समाया सदके जावा, समान आंदा अगे चला गया। फिर मगरों महमला वाले नाके लियाते। मैं हैरान हो गया भी पर्दादार भी इन्हों के टुर चलन। आंदा महमल वाला नाका वो बिठांदा सी, कदी तेरे ज़हन च गल आ गई ना। आंदा उस बिठाया मेरे सामने नाका, अंदरों इंज करके पर्दा उठाया, अंदरों बुरके वाली बीबी बरामद हुई। इस अपने सानू नाल ऊंट ते रखिया। उन्होंने आंदा इत्थे पैर रख, मौला तुहानू जज़ा देवे। आंदा इत्थे पैर रख के सहारा दे के उस पर्दादार नू सवार सैयद हो ना जी। अगे पर्दा सुटिया, आराम नाल ऊंटनी उठाई, मुहम्मद आंदा ऊंटनी लै गया। आंदा कई नाके आए, कई बीबियां सवार होइयां। वो जिहड़ा मैनू शक पिया सी ना इन्हां पिछा नहीं आउणा, वो यकीन च उदों बदलिया जदों एक बीबी बिल्कुल छोटा बच्चा उठा के अंदरों निकली। कदी ना मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। आंदा इस बीबी नू इंतहाई एहतियात नाल, आबाद रहो भाई, इंतहाई नौजवानों इंतहाई एहतियात नाल। कौन ने? जनाब अली असगर दी वालदा है माजिदा। इंतहाई एहतियात नाल सवार करा के थले। मैं क्या छोटे बच्चे वाली भी टुर चली है? इसका मतलब हुण अंदर घर कोई नहीं रह गया। आंदा वो बीबी सवार हो के जदों गई है ना, उदों इस बंदे ने सज्जे खब्बे इस अंदाज नाल वेखिया, इहदियां अखां दी सुर्खी तो मैनू डर लग गया ते मेरा दिल कीता मैं दौड़ जावां। मैनू इंज लगा है शेरे गज़बनाक दी तरह ये मेरे ते हमला आवर हो जाएगा। अखां ओदियां सुरख हो गईयां, वालों चो पसीने के कतरे पे डिगदे सन। तलवार इस कढ़ लई। आंदा मैनू शक पै गया, इनू मेरा पता लग गया। मैं नस्सन वाला सा, उस मेरे नू वेख्या भी नहीं। मैं फिर खलो गया। आंदा मैं हैरान हो गया, पता नहीं हुण की होने वाला है। आंदा फिर मेरिया अखां ने मंजर वेख्या, तलवार न्याम चो कढ़ के सज्जे मोंढे तो बुलंद करके और सज्जे खब्बे गली च भजया ते आवाज़ पे देंदा सी, अल हिजाब। शिया कोई नहीं जिन्हों समझ नहीं आई भाई। किने मैं मन्ना कोई शिया भी होवे, अज़ादार भी होवे, मातमी भी होवे। वाह अहले मार्फत, कमाल है तुहाडी मार्फत दी। अल हिजाब। आंदा कोठे ते चढ़े बच्चे नस गए। इंज लगा जिवें परिंदियां दियां परवाज़ां रुक गईयां, मलाइका दियां तस्बीहां छुट गईयां। हूरां नूं इंज लगा जिवें तराने भुल गए। आंदा जदों पूरे मदीने च चुप हो गई, मैं डरदा डरदा खड़ा सा। आंदा फिर उस जाके सज्जे खब्बे वेख के तलवार न्याम च रख के पर्दा उठाया उस हवेली दा। आंदा फिर एक गैर मामूली मैं कम वेख्या। केड़ा? आंदा 18 कनीज़ां दे झुरमे एक मुखदरा इसमत दा पहला कदम गली। आबाद रहो भाई। पहला कदम उस बीबी दा गली च आया। आंदा कुर्सी वाला बुजुर्ग उठ के दौड़िया। 18 साल वाले ने चादर संभाली, 13 साल वाले ने नालायन थले हाथ रखिया। आओ लोगों सानू रोंदियां नू वेख के हस लो। रोंदे असी तां जे जड़ी 28 रजब नू इंज सवार होई सी और 11 मुहर्रम नू कदी सजे वेंदी सी, कदी खब्बे वेख के आंदी सी। कित्थे टुर गए हो? आबाद रहो। कौन सवार हो गया? कौन सवार हो गया? ज़हरा दी लाडली, पैगंबर दी बेटी, मलकाए कायनात सवार हो गई। आंदा है नाका अगे चली गई। मैनू यकीन हो गया मुक गई है गल। उस तो बाद एक घोड़ा लिया गया, बुजुर्ग घोड़े ते बह गया। कौन घोड़े ते बैठे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आंदा सोहना एक सज्जे पासे, एक सोहना खब्बे पासे। कोई अखीर सी आंदा इमामे ते अंदाज। एक रकाब अली अकबर अलैहिस्सलाम दा हथ, दूजी रकाब कासिम अलैहिस्सलाम दा हथ। आंदा खरामा खरामा एक गली चो बुजुर्ग टुर पे। वो आंदे वो नौजवान जेड़ा सी ना जी, वो दरवाजे ते अगे ही खड़ा रहा। एक घोड़ा टुरदा गया अगे जाके गली मुड़नी सी। जिथों मुड़नी सी फिर इस गली ने नज़र नहीं सी आना। आंदा उत्थों तक मैं बुजुर्ग नूं गौर नाल वेख्या। उहदा चेहरा सीधा सी, जा रहे सन। जदों गली मुड़न लगा ना वो बुजुर्ग, इस गल ने मेरा जिगर खा लिया। कदी तुसां ध्यान नाल सुन ली, भुल्लण वाली गल नहीं। बहुत छोटी गल है शाह जी, पर बहुत बड़ी। आंदा मेरी आंखों ने यह मंजर देखा, मैं समझता था पीछे कुछ भी नहीं, लेकिन उस बुजुर्ग ने गली मुड़ते हुए
پلٹ کے اس گلی کو حسرت سے دیکھا۔ جزائے خیر۔ اللہ اس سلطان بہادر، اس سلطان نے پلٹتے ہوئے مڑتے ہوئے اس گلی کو حسرت سے دیکھا۔ جا صدقے جاواں جدے دل چ گل اتر گئی ہے نا ویکھن والی، آندھا جس انداز سے اس نے گلی کو دیکھا مجھے یقین ہو گیا ابھی اس کی پوری کائنات اس گھر میں موجود ہے۔ آندھا میں دوبارہ دروازے لو ویکھیا تے وہی گل ہوئی، دو ضعیف بیبیاں دے ہاتھاں ہاتھ پا کے ایک 7 سال دی برکے والی بی بی اس گلی اس قدم رکھیا، بزرگ گھوڑے تو تھلے اتر گئے۔ اس نوجوان نے آگیا یا سیدی اے میرا سردار واپس آ۔ آندھا اس سردار جنہا کرسی تو نہیں سی اتردا اس بچی دے سامنے زمین تے بہ گئے۔ ایک کو جملہ سننا جب بی بی پاک سگرا دا زمین تے او دو زانو بزرگ بہ گیا۔ آندھا جدوں نہ تو ہم گلہ کی تیاں نے او دو میں نو پتہ لگ گئے او تیزی پیو سی۔ اندر باپ بیٹی دی گفتگو ایک کوئی جملہ بھائی میں نو اجازت دے دے قبلہ نو وقت ہے وہاں۔ وہ اندر میں نو تو نہیں پتہ لگا وہ کون سا مکمل برکہ سی، برکے والا چہرہ دوہاں تھاج لے کے آج پیو دو زانو بیٹھا سی جنہیں تشہد نمازی بیندن تے تیر آئی تو سر چم کے اسا کیا سگرا۔ آخری جملہ جی، بیٹے اے اندر وعدہ ہو گیا ہے نا تو نہیں جانا۔ بی بی فرمان دی جی بابا میں نہیں جانا، اے اندر گل ہو چکی ہے نا اکبر نہیں رہنا۔ بی بی فرمان دی جی بابا تے ہو گیا اکبر نہیں رہنا۔ جملہ سنی کسے تا چگر نہ پھٹ جائے۔ ماں حسین فرمان دی جدو اکبر جانا نہیں، بیٹی اکبر رہنا نہیں، بیٹی تو جانا نہیں، پھر تو گلی چ بیٹی کیوں آئے ہو؟ کوئی گل کرنی ہے؟ جی بابا گل کرنی ہے، گل کر بیٹی سننا آخری گل۔ بی بی فرماندی ہے بابا اکبر نو رکھ دی نہیں، آپ میں جاندی نہیں، ایک کو ترلائی کیڑا فرمایا محلن محلن یا بھی ترجمہ سنو تے دعا حاصل کر لو۔ ہاتھ جوڑ کے بی بی فرماندی ہے محلن محلن میں جاندی نہیں، اکبر نو رکھ دی نہیں، ایک کوئی ترلائے ذرا ہوڑی ہوڑی ٹورو۔ بی بی فرماندی ہے ذرا ہوڑی ہوڑی ٹوروے میرا پردیسی بابا، ذرا آرام نہ ٹوروے میں تنو تو